أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 52 تک ہے، سورۃ الاحزاب پارہ ہے 22۔ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے۔ سورہ احزاب میں پہلے غزوہ احزاب کے بارے میں آیات تھیں، پھر غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے تھوڑے سے نانفقہ کے مطالبات بڑھائے تو رسول اللہ نے ان کے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ آیت تخیر ہم نے پڑھی جس میں اختیار دیا گیا ازواج کو کہ وہ دنیا کو چن لیں یا رسول اللہ اور اس کے رسول کو چن لیں، اور سب ازواج نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی چنا، اور جس کی وجہ سے ان کے مرتبے کو مزید بلند کیا گیا۔ اور آج کی آیات میں بھی ہم پڑھیں گے کہ ان کی اس عظیم قربانی کہ دنیا کی کوئی حرص کوئی طمع ان کے اندر باقی نہیں تھا، انہوں نے اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر رکھی اور اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا۔ رسول اللہ کے بعد بھی اس مشن کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 48 ایئرز تک تبلیغ کی، اور احادیث بھی 2210 احادیث ان سے مروی ہیں۔ ام سلمہ سے 60s میں ہیں احادیث کی تعداد جو ان سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ میمونہ رضی اللہ عنہا اور بھی ازواج ہیں ان سے کچھ سبھی سے احادیث مروی ہیں، اور یہ تو ریکارڈڈ ہے نا، کچھ تو ریکارڈ میں ہوں گی بھی نہیں جو وہ سکھاتی رہیں لوگوں کو، اپنے ارد گرد خواتین کو۔ اور اس کی وجہ سے آج انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم وہ آیت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ سے کہا کہ یہی بہترین خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اور ان کے بعد اور نکاح نہیں کیے جائیں گے، رسول اللہ اور نکاح نہیں کریں گے۔ وہ ہے انشاءاللہ ڈیٹیل سے اب ہم پڑھیں گے آج کے لیسن کو۔ پچھلا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ آیت تخیر کے بعد کیا ہم نے پڑھا کہ تبرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں ان کے لیے کیا احکامات آئے، اور ان سے ایک عام مومنہ کو کیا سبق ملتا ہے کہ اگر دنیا کے بہترین مردوں سے دنیا کی بہترین عورتوں کو پردے کا حکم آیا، اور یہ حکم آیا کہ اظہار زینت نہ کریں، اور یہ حکم آیا کہ نرمی سے بات نہ کریں، تو ایک عام عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے مرد جو کچھ بھی نہیں سوچ سکتے تھے ان کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم تھا جو مومن تھے۔ لیکن مدینہ کا جو سارا انوائرمنٹ تھا اس میں کچھ منافق بھی تھے، لیکن بہرحال صحابی جو تھے، اصحاب جو تھے، وہ تو خالص مومن تھے۔ ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسے ہی تھا کہ پردے کے ساتھ، اور آواز میں لچک لائے بغیر بات کرنی ہے۔ پھر ہم نے کچھ کوالٹیز پڑھی تھیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجراً عظیمہ رکھا ہے۔ وہ کوالٹیز کیا تھی؟ ایک عطا بن رباح کا کال میرے سامنے آیا۔ عطا بن نبی رباح کہتے ہیں کہ وہ جو آیت تھی نا، آیت نمبر 35، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمین مسلمات جو ہے نا، اس میں اگر کوئی بھی اپنے معاملات اللہ عز و جل کے سپرد کر دیتا ہے، وہ اللہ کے فرمان میں داخل ہے۔ کس میں؟ ان المسلمین والمسلمات، ٹوٹل سبمیشن ہے نا اسلام۔ سلامہ ہوتا ہے سپردگی، تو مسلمین اور مسلمات وہی ہوں گے جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ والمؤمنین والمؤمنات، اور جو شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور اس کی زبان اس کے دل کی مخالفت نہ کرے، تو وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے۔ یعنی کہ اس کے قول میں اور اس کے دل کی حالت میں کوئی تضاد نہیں، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے، تو قول و فعل میں اس کے کوئی تضاد نہیں ہوگا، تو وہ والمؤمنین والمؤمنات کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ والقانتین والقانتات، اور جو فرائض میں اللہ کی اطاعت کرے،
یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات فرض کیے ہیں ان کو وہ مانے اور سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، تو وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے، قانتین قانتات، یعنی کہ اطاعت اور اس پر دوام بھی، اس پر سکوت، خشوع، دوام۔ پھر وہ صادقین و صادقات، اور جو اپنی باتوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھے، اور وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے کہ اس کی باتوں میں کہیں بھی جھوٹ نہیں ہوگا، سچے ہوں گے، قول و فعل میں سچے ہوں گے، نہ بات میں جھوٹ ہوگا، اور نہ یہ کہ زبان تو سچی ہے لیکن عمل جھوٹے ہیں، قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ عطا بن ابی رباح انہوں نے کہا ہے کہ اور جو اپنی باتوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھے وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے۔ وہ صابرین و صابرات، اور جو اطاعت پر صبر کرے، یعنی کہ اطاعت پر جمع رہے اور نافرمانی سے رک جائے، اور نافرمانی سے بھی رک جائے، اپنی نفس پر مشقت برداشت کرے، اپنے نفس کو روک لے۔ یہ میں ایلیبریٹ کر رہی ہوں ان کی عطا بن ابی رباح کے قول کو۔ اور جو اطاعت پر صبر کرے اور نافرمانی سے رک جانے پر صبر کرے اور گھٹیا کاموں سے صبر کرے، یعنی کہ نفس کی خواہشوں پہ صبر کرے، وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے۔ پھر والخاشعین والخاشعات، اور جو اس حال میں نماز پڑھے کہ وہ جانتا ہو کہ اس کے دائیں اور بائیں طرف کون کھڑا ہے، تو وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے۔ جو اس حال میں نماز پڑھے کہ وہ نہ جانتا ہو، نہ جو ہے وہ میں نے اسکپ کر دیا بائی دا سلپ آف ٹنگ، اور وہ نہ جانتا ہو کہ اس کے دائیں اور بائیں، یعنی کہ اس کا خشوع جو ہے نا وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ اور دیکھیں خشوع والا انسان جو ہے نا وہ انسانوں کے معاملے میں بھی عاجزی والا ہی ہوتا ہے۔ عاجزی کیا، اس کے بارے میں ہم نے کیا ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے سے مال کم نہیں کرتا، جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ اسے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے، اور جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ عاجزی کے فائدے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی عاجزی۔ تو والخاشعین والخاشعات، اور جو اس حال میں نماز پڑھے کہ وہ جانتا ہو کہ اس کے دائیں، وہ نہ جانتا ہو کہ اس کے دائیں اور بائیں کون کھڑا ہے، تو وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے، خاشعین والخاشعات میں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور جو ہر ہفتے میں 1 درہم صدقہ کرے وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ صدقات میں ایٹ لیسٹ ہفتہ وار صدقہ تو کرے، ورنہ تو دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جوڑ جوڑ پہ صدقہ فرض ہے، 300 سے زائد جوڑ ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ کرنا چاہیے۔ پھر وہ صائمین و صائمات، اور جو ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام 20 کے روزے رکھے تو وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے۔ یعنی کہ فرض روزے تو رکھنے ہیں، لیکن یہ جو ایام 20 کے روزے ہوتے، 13، 14، 15 کے ہر مہینے کی، وہ اگر انسان رکھے گا تو وہ صائمین و صائمات کے حکم میں داخل ہوگا۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اس چیز سے جو حلال نہ ہو تو وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے۔ اب جو حلال نہیں ہے وہ سوچیں کیا کیا ہے، کوئی بھی غیر شرعی تعلق، کوئی بھی غیر شرعی حرکت، کوئی بھی غیر شرعی فعل، وہ سب اس میں داخل ہے۔ تو جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت اس چیز سے کرے جو حلال نہ ہو، اور جو حلال نہیں ہے ہم بہت بار اس کی لسٹ پڑھ چکے ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہے۔ پھر وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور جو پانچوں نمازیں ادا کرے اور وہ اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے۔ یعنی کہ پانچوں نمازیں ادا کرے گا تو اللہ کا ذکر تو اس میں کرے گا نا، نماز تو ہے ہی سارے کا سارا اللہ کا ذکر، لیکن اس کے علاوہ بھی ذکر اذکار سے زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ تم ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ اب یہ ساری خوبیاں پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ پھر ہم نے پڑھا جب زید رضی اللہ عنہ نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو طلاق دی اور تبنیت کے بارے میں جو رسوم تھی، فرسودہ رسوم تھی زمانہ جاہلیت میں، ان کو توڑنا تھا،
اور رسول اللہ نے نکاح اپنے متبنہ کی اپنے متبنہ یعنی کہ جو منہ بولا بیٹا تھا اس کی متعلقہ سے کرنا تھا، تو پھر وہ آیات نازل ہوئیں جو ہم نے جو پچھلے لیسن میں پڑھی تھی، اور اس میں ہم نے پڑھا کہ جاہلیت کی بہت سی رسوم کو توڑا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ توڑنی ضروری تھی کیونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، ان کے اوپر نبوت کا اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا، وہ سیل لگ گئی ہے، صرف مہر نہیں لگی ہوئی، سیل لگی ہوئی ہے، وہ اب سیل نہیں کھلے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی تعریف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے جاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں پڑھا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو ایسی لوگوں کو کیا عطا کرتے ہیں؟ اجرن کریمہ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اجرن کریمہ۔ اب آج کے لیسن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو شاہدوں و مبشروں و نذیرا، گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اے نبی، یا ایہا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو شاہدہ گواہی دینے والا، وہ مبشرہ اور خوشخبری دینے والا، وہ نذیرہ اور ڈرانے والا بنا کر۔ اب رسول اللہ کی یہ آگے یہ 2-3 آیتوں میں رسول اللہ کی کچھ بہت بڑی بڑی خوبیاں بیان کی گئی۔ ایک تو رسول اللہ کو جیسے کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ان کا نام لے کے مخاطب نہیں کیا جاتا، رسول اللہ نے ایک تعظیم، رسول اللہ کی ایک تعظیم بیان کی گئی ہے قرآن میں ان کو مخاطب کرنے میں بھی۔ یا ایہا النبی، نبی ان کا رتبہ ہے، ان کے رتبے سے انہیں بلایا گیا ہے، اے نبی، جیسے کہ صحابہ بھی انہیں کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اے نبی، انا بے شک، نہ ہم، دو نون جمع ہو گئے، نون پہ تشدید ہے، تو انا بے شک ہم ارسلنا کا، رسلہ کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا، پیغام رسال کرنا بھی ہوتا ہے نا، ارسال کرنا کچھ، اور رسول بھی اسی سے ہے، تو رسلہ بھیجا، نہ ارسلنا ہم نے، نہ ہوتا ہے ہم، اور کا آپ کو، بھیجا ہم نے آپ کو شاہدہ گواہی بنا کر، وہ مبشرہ اور خوشخبری دینے والا، وہ نذیرہ اور ڈرانے والا، بریکٹ میں لکھ لیں بنا کر۔ یہ رسول اللہ کی بڑی بڑی خوبیاں، شاہدہ گواہی دینے والا۔ اب کچھ تفاسیر میں اس کا معنی جو ہے وہ، جیسے احمد رضا بریلوی صاحب کا جو تفسیر ہے اس میں معنی ایسی کیا گیا ہے کہ حاضر ناظر، حالانکہ رسول اللہ اگر شاہدہ ہے تو رسول اللہ کی امت کو شہداء بھی کہا گیا ہے۔ قرآن ہی میں کیا کہا گیا کہ تم گواہ بنائے گئے ہو دوسری امتوں پر، وہاں شہداء ہے لفظ، تو اس کا معنی کیا سارے کی ساری قوم حاضر ناظر تو نہیں ہو سکتی؟ اس کا معنی گواہی دینے والا ہی ہے، عربی کے کانٹیکس میں دیکھیں تب بھی، اور اگر یہ اتنا زیادہ بڑا کانسیپٹ ہوتا اسلام میں تو اسے اشارتاً بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ صاف صاف بتایا جاتا کہ رسول اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن کسی بھی چیز کی توجیہ خود سے نہیں کرنی ہے ہم نے دین میں، جو جس طرح دیا گیا وہ ویسے ہی لینا ہے۔ زیادہ تر مفسروں نے جو اس کو شاہدہ کا معنی کیا ہے وہ یہی ہے، گواہی دینے والا، اور یہی معنی ہے کیونکہ باقی جگہوں پہ بھی جو شہادہ ورڈ یوز کیا گیا ہے قرآن میں وہ گواہی دینے کی سینس میں ہی کیا گیا ہے، تو ہم کانٹیکٹ سے ہٹا کے کسی چیز کو نہیں لے سکتے اور اس کا منوانا مطلب نہیں نکال سکتے، وہ پوری کا پورا اس کی آیت کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اے نبی، بے شک ہم بھیجا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جیسے کہ دیکھیں رسول اللہ باقی انبیاء پر گواہ ہوں گے، اور خود تو حیرون نے گواہی دی ہے، میں شاہدہ کو الیبریٹ کر دیتی ہوں، اور امت مسلمہ بھی گواہ ہے۔ کیسے گواہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کا جو بھی اب مشن ہے وہ امت مسلمہ کو ہی پورا کرنا ہے، کیونکہ اب خاتم النبیین کی ہم نے کیا تفصیل پڑھی پچھلے لیکچر میں، اب نبوت ختم ہو چکی ہے، سیل ہو چکی ہے، نبی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا، تو یہ شریعت کس کو؟ امت مسلمہ کو آگے بڑھانی ہے۔ تو شاہدہ کا مطلب گواہ ہے۔ شاہد سے مراد دیکھیں، سب سے پہلے تو گواہ کیا؟ رسول اللہ نے حق کی گواہی دی،
ٹھیک ہے، سب سے پہلا معنی جو کہ ہر مسلمان بھی شہادت دیتا ہے. اسلام جب قبول کرتا ہے، کوئی نان مسلم بھی جب اسلام میں انٹر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شہادت دیتا ہے، گواہی دینا. ٹھیک ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دی. سب سے پہلا تو معنی یہی ہے. پھر اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے. رسول اللہ گواہی دیں گے کہ اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا. ان تک اسلام پہنچا اور انہوں نے قبول کیا، ان تک پہنچا انہوں نے قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہے جن لوگوں پر رسول اللہ رسول بنا کے بھیجے، یعنی کہ وہ جو اس وقت کے لوگ تھے، مکی مدنی لوگ، اور اس وقت کا جو بھی رسول اللہ کی زندگی کا جو ایرا تھا، اس ایرا کے اس زمانے کے جو لوگ تھے، اس کے بعد کے بھی لوگوں تک رسول اللہ کا میسج پہنچا ہے. اب وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، ان کی گواہی رسول اللہ دیں گے، کیونکہ امت مسلمہ بھی تو پیغام پہنچا رہی ہے نا رسول اللہ کا باقی امتوں تک، باقی قوموں تک، باقی علاقوں تک. لیکن جو نہیں مانتا تو پھر رسول اللہ گواہی دیں گے. اچھا، یہ اپنی امت کی گواہی. پھر دوسری امتوں کی گواہی جو رسول اللہ سے پہلے تھی، جنہوں نے انکار کیا، ان کے بارے میں رسول اللہ گواہی دیں گے. کیسے؟ بخاری میں حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. جیسے ہر نبی سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام پہنچا دیا، وہ بتائیں گے جیسے ہر نبی نے، جتنے انبیاء ہم نے پڑھے ویسے بھی انبیاء سب نے پیغام پہنچایا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا. تو وہ کہیں گے جی پہنچایا. جب ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم تک پیغام پہنچا ہی نہیں. تو پھر رسول اللہ کو بلایا جائے گا اور وہ کہیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، امت نہیں مانی. اب وہ رسول اللہ تب تھے نہیں، رسول اللہ کی امت تب تھی نہیں، تو کیسے گواہی دیں گے رسول اللہ؟ کیونکہ رسول اللہ پہ وہ کتاب اتری جس میں ان سب کے قصے تھے، ان سب رسولوں کی باتیں تھیں. تو رسول اللہ باقی قوموں پر بھی، دوسری امتوں پر بھی گواہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اب جو رسول اللہ کا مشن ہے، یہ شاہدہ کا جو رول ہے، یہ اب کس کو ادا کرنا ہے؟ یہ مسلمانوں کو ادا کرنا ہے. ہمیں بھی حق کی گواہی دینی ہے. ہمیں بھی امت تک، ایک تو جو اسلام لا چکے ہیں یا پیدائشی مسلمان ہیں، ان تک اس کے احکامات پہنچانے ہیں. بہت سے لوگ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں مگر اسلام کی روح نہیں پتہ ہوتی، شعوری مسلمان نہیں ہوتے، وہ شعور کے ساتھ اسلام میں موجود نہیں ہوتے، وہ صرف رواجی مسلمان ہوتے ہیں. چونکہ پیرنٹس مسلمان تھے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں. ان تک دین کی تعلیمات پہنچائیں، اور پھر دوسری امتوں تک بھی اسلام کی تعلیمات پہنچانی ہے. یہ امت وسط کا کام ہے. قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ کہ تم امت وسط ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تو ہمیں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو شاہدہ یہ ورڈ ہو گیا. پھر مبشرہ، خوشخبری دینے والا. جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر سمعنا و اطعنا کہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی بشارتیں دی، بہت سی خوشخبریاں دی. اور وہ کیا خوشخبریاں تھیں؟ اس کے بارے میں کافی ساری احادیث آتی ہیں. کیا احادیث آتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ خوش ہو جاؤ. عربی اگر آپ اس کی دیکھیں گے نا تو اس میں ایسی بشیرہ کا ورڈ ہی ہے، اور بشارت اور تبشر اس طرح کے الفاظ ہی آئیں گے، یعنی کہ اس کا روٹ یہی بنے گا. اس لیے یہ والی حدیث لی گئی ہیں آپ کے لیے. میں اس کی اردو پڑھ دیتی ہوں. حدیث میں آتا ہے خوش ہو جاؤ اور اپنے پچھلوں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ جس نے سچے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. صرف اللہ کی خالص توحید کا جس نے اقرار کر لیا نا، تو اگر کسی گناہ کے سبب چلا بھی گیا جنت میں، عذاب مل بھی گیا، لیکن آخر اسے جنت ملے گی. لیکن اگر توحید خالص نہیں ہے، جیسے بھی ہم نے پڑھا شاہدہ کا ہم اپنا مطلب بنا لیں، حاضر ناظر کا، شرک میں ہی آپ نے ملاوٹ کر دی، توحید میں ہی ملاوٹ کر دی، شرک کر دیا آپ نے، تو پھر عقیدے میں شرک کی معافی نہیں ہے. ہر طرح کے گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے. تو ایسی کوئی چیز ہمارے عقیدے میں شامل نہ ہو جو توحید کے منافی ہو، جو توحید کے مخالف ہو. ایسی کوئی چیز ہمارے عقیدے میں نہ ہو. لا الہ الا اللہ کا اقرار باٹم لائن ہے اسلام میں. اس سے کم پہ کوئی بات کسی کی نہیں سنی جائے گی. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں کیا ہوگا، کہ جس جانور پر زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو وہ 50,000 سال تک اپنے مالک کو روندے گا. اس کے بعد
وہ اگر جنت والا اس کا معاملہ ہوا تو جنت میں چلا جائے گا، جہنم والا معاملہ ہوا تو جہنم میں چلا جائے گا، اس کے بعد بھی جنت میں جا سکتا ہے، باقی مال اس کے شاید زیادہ ہوں، لیکن زکوٰۃ نہ دینا، اللہ کا ایک بیسک حکم نہ ماننا ہے، اس کی سزا بھگتے گا جب تک، کیونکہ یہ دیکھیں قیامت کا روز 50,000 سال کا ہے، تو جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تب تک وہ روندا جاتا رہے گا۔ جس سونے چاندی پہ زکوٰۃ نہیں دی، اس کی تختیاں بنا کے گرم کر کے اسے داغی جائیں گی، جس مال پہ زکوٰۃ نہیں دی وہ گنجا سانپ بن جائے گا۔ تو یہ سارے گناہ تو جو ہیں ان کی سزائیں ملیں گی، لیکن لا الہ الا اللہ کا اقرار جو کرے گا آخر مل جائے گی جنت۔ اول تو جہنم کا تو ایک منٹ بھی کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، اور وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو سوچا جائے کہ چلو تھوڑی دیر وہاں گزر جائے گی، وہاں وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، عذاب کی جگہ ہے۔ تو اپنے اعمال کو زندگی میں ہی درست کر لینا چاہیے، زندگی میں ہم اپنے اعمال درست کر لیں اور خود کو آگ سے بچا لیں، اور خوشخبریاں جو رسول اللہ نے دی ہیں ان پر خوش ہو جائیں۔ اور وہ کون خوش ہوں گے؟ جو رسول اللہ کے احکامات پر، جو انہوں نے تعلیمات پہنچائی اس پر عمل کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جس نے 5 نمازیں پڑھیں اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا، وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اس میں بھی خوش خبری کی بات ہے، خوش ہونے کی بات ہے۔ تو مبشرہ، خوشخبری دینے والا، رسول اللہ مبشر تھے، وہ نذیرہ، اور ڈرانے والے، ڈراتے بھی تھے۔ بہت سی احادیث ہیں جس میں ڈراوے ہیں۔ یہ ابھی میں نے آپ کو اس کی حدیث بتائی ہے زکوٰۃ کی، یہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے اس گناہ کے بارے میں یہ فرمایا، اس گناہ کے بارے میں یہ فرمایا۔ بہت سی احادیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ فلاں بندے سے کلام نہیں کرے گا، اللہ 3 لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، نہ ہی ان پر نظر کرم کرے گا۔ کیا؟ بوڑھا زانی، ظالم حاکم، اور مفلس تکبر کرنے والا۔ ایسی بہت سی حدیث ہیں جس میں رسول اللہ نے ڈرایا ہے کہ ان چیزوں سے ڈر جاؤ، تکبر سے ڈرایا ہے، اور جھوٹ سے ڈرایا ہے۔ منافقت کی جو ٹائپس ہیں 4 ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، وہ بتا دی۔ اور منافق کیا ہے؟ سب سے نچلے گڑھے میں، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، دوزخ کے سب سے، جہنم کے سب سے نچلے حاویہ میں۔ تو بہت سی چیزوں پہ ڈرایا بھی گیا۔ تو انظار رسول اللہ کی ایک بہت بڑی صفت تھی۔ یہی ساری صفات جو ہیں یہ تورات میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ کی یہ صفات تورات میں بھی تھی، لیکن یہود اپنے بغض کی وجہ سے اس کا انکار کرتے تھے۔ اب جیسے دیکھیں عطا بن یسار، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن عبداللہ بن عمر ابن العاص کے جو بیٹے تھے، عمر ابن العاص نے تو بہت لیٹ اسلام قبول کیا تھا، عبداللہ بن عمر ابن العاص جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے ینگ ایج میں کیا اسلام قبول۔ تو عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ابن العاص سے میں ایک دن ملا، اور میں نے ان سے کہا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات آئی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تورات میں، یعنی انہوں نے فرمایا میں بتاتا ہوں، انہوں نے بتائی پھر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر اور نذیر بنا کر، اور پناہ اور حفاظت امیین عرب کی، یعنی کہ جاہلوں کی، ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر۔ اور وہ کون تھے؟ عرب تھے، کیونکہ عرب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں، آپ کا نام میں نے متوکل اللہ پر بھروسہ کرنے والا، یعنی کہ آپ کا نام میں نے متوکل رکھا۔ نہ آپ تند خو ہیں، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک آپ کے ذریعے ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ آپ کے ذریعے اللہ اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول دے گا۔ یہ بخاری میں روایت آتی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ رسول اللہ کی علامات ہیں جو تورات میں بھی ہیں، لیکن تورات پڑھنے والے ان کو چھپا دیتے تھے عوام الناس سے، صرف رسول اللہ کے سے حسد کی وجہ سے ان کو نبی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو بہرحال یہ 3 بیسک خوبیاں، شاہدہ وہ گواہی دینے والے، مبشر و نذیر تھے۔ اور ایک اور خوبی کیا بتائی گئی ہے؟ دیکھیں ان کچھ آیات میں کیا ہے؟ پہلی تو نبی ہے خوبی، نبی رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو،
کوئی اس پر کوشچن نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا ہے. پچھلی ہم نے آیات میں جو پچھلا لیسن تھا اس میں پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، اور جو ان کے ذریعے، رسول اللہ کے ذریعے جو جاہلی رسوم کو توڑا گیا، اس کی وجہ سے منافقین جو تھے مدینہ کے، انہوں نے بہت پروپیگنڈا بھی کیا، ان کی باتوں سے رسول اللہ کا دل بھی برا ہوتا تھا. تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ختمی بات کی ہے کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو مبشر بنایا، ہم نے آپ کو نذیرہ بنایا. اور پھر اور کیا خوبی بتائی؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور دعوت دینے والا طرف اللہ کی. کسی انسان کی طرف دعوت نہیں دی رسول اللہ نے، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اس کی طرف نہیں بلایا، کسی کی طرف لوگوں کو کھینچ کے نہیں لے کے گئے، اپنی طرف بھی نہیں. یہ اللہ کی طرف دعوت تھی. رسول اللہ کی ساری دعوت اللہ کی طرف تھی، اور دعوت دینے والا اللہ، طرف اللہ کے، بِإِذْنِ ہی، اس کے اذن سے، اور ہوا بھی اللہ کے اذن سے. اللہ نے رسول اللہ کو چنا، اللہ کے اذن سے رسول اللہ نے یہ ساری تعلیمات پہنچائی، اللہ کے اذن سے رسول اللہ نے وہ سارے کام کیے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے، اسلام کی ترویج کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، عوام الناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں تک اسلام پہنچانے کے لیے، وہ سب اللہ کے اذن سے. کوئی بھی دعوت کا کام، کوئی عام کام بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. ایون کہ اگر کوئی برائی بھی ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ اختیار دیا نا انسان کو. دنیا میں اذن دے دیا ہے، آخرت میں پھر اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ پکڑے گا کس کس نے میری حدوں کو توڑا، میری بنائی ہوئی حدوں کو توڑا، کس کس نے میرا حکم نہیں مانا. وہ پکڑنے کا دن ہے. ابھی اللہ کا اذن ہوتا ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ کو نبی بنانے میں اللہ کا اذن ہے، اور دعوت دینے والا طرف اللہ کے، اس کے اذن سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چراغ روشن. چراغ روشن. اب یہاں پہ یہ سراجہ جو ورڈ ہے نا، چراغ ہی اس کا معنی ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے. لیکن سراجہ کا لفظی مطلب نا کیا ہوتا ہے؟ حسن، حسن اور زینت والا. ٹھیک ہے. گھوڑے کی زین، وہ جو کاٹھی ہوتی ہے نا، اس کو بھی ہرج کہتے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا عربی کا کہ سب سے بہترین جو جگہ اسلام ہے وہ یہ ہے کہ انسان گھوڑے کے سرج، کاٹھی پہ بیٹھ کے اسلام کا نام بلند کرے. کچھ اس طرح کا شعر کا معنی بنتا ہے. لیکن بہرحال سراجہ گھوڑے کی زین کو بھی کہتے ہیں. تو سراجہ روٹ ورڈ وہی ہے، سین را جیم. سراجہ چراغ. سورج کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن سورج کے لیے سراجم وہاجا ورڈ آتا ہے. وہاجا کے اندر نا بھڑکنے کا معنی ہے، کیونکہ سورج کیا ہے؟ ہم اب پڑھتے ہیں کہ وہ سٹار ہے جو گیسز اندر اس کے بھڑک رہی ہیں، ہے نا. لیکن یہاں پہ سراجم منیرا. ٹھیک ہے، سورج کی ایک صفت تو ہے کہ سورج کی اپنی لائٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چاند تو سورج سے منعکس کرتا ہے نا، ریفلیکٹ کرتا ہے سورج کی لائٹ کو، لیکن سورج کی اپنی لائٹ ہوتی ہے، وہ خود لائٹ جنریٹ کرتا ہے. تو رسول اللہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو روشن بنایا کیونکہ ان کے اندر ہدایت کا نور تھا. منیرہ روشن. اب یہ منیر ورڈ یوز کر کے کیا سراج منیرہ کا کیا معنی ہوا؟ یہ بھڑکنا نہیں ہے، یہ روشنی کا. ٹھیک ہے، روشن کے معنوں میں آ گیا ہے. ہر مسئلے کا حل روشن ہو گیا رسول اللہ کے آنے سے. ہر جاہلیت کی رسم، اندھیرے ٹوٹ گئے، اندھیرے چھٹ گئے، اور روشنی ہو گئی ہر طرف. کون سے اندھیرے چھٹ گئے تھے رسول اللہ کے آنے سے؟ شرک کے اندھیرے اور جاہلیت کے اندھیرے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے آنے سے ہر جگہ چراغاں ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہے. مسجد نبی میں تو پہلا چراغ رسول اللہ کی وفات سے کچھ عرصے پہلے جلا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی چراغ نہیں جلایا تھا رسول اللہ کی زندگی میں. تو اور جیسے میں نے بتایا کہ وفات سے کچھ عرصے پہلے جلا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو بھانجے ان سے تعلیم سیکھتے تھے وہ کہتے تھے تو خالہ کیا آپ کے گھر میں تیل نہیں ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اگر ہمارے گھر میں تیل ہوتا تو خدا کی قسم ہم پی لیتے. کہ فاقے بھی ہوتے تھے تو ہم اس سے چراغ تھوڑی جلاتے، ہم تو پی لیتے پہلے. تو یہ چراغ، یہ روشنی علم کی روشنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر و شرک، غلط رسم و رواج دور ہوئے، اور دین اسلام کا سورج چمکا. رسول اللہ کو ادھر سراج منیرہ کہا گیا ہے. انہوں نے یہ
اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لوگوں کو لے کے آئے. صحابہ اکرام کو بھی رسول اللہ کیا کہتے تھے؟ یہ ستاروں کی مانند ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ یہی لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے تھے، وہ یہی لائٹ جو رسول اللہ لے کے آئے تھے اس کو مزید آگے پہنچاتے تھے. صحابہ نے بھی بہت خدمت کی دین کی. انہوں نے ٹرولی رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا ہولی سولی کام کیا، کہ اپنا ہر طرح کی صلاحیت لگا دی. کوئی مدینہ جیسے رسول اللہ اس میں رہے، وہاں رسول اللہ نے وفات پائی، وہیں پہ جو ہے مسجد نبی کے پاس ہی ان کو دفن کیا گیا. اب تو وہ مسجد نبی کا ہی حصہ ہے، لیکن پہلے وہ مسجد نبی کا حصہ نہیں تھا. لیکن رسول اللہ کی محبت یہ نہیں تھی کہ وہ مدینہ سے چپک کے رہتے. رسول اللہ سے محبت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھاتے. اور آج بھی جو مسلمان رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بیٹھ کے صرف شعر اشعار نہ پڑھتا رہے اور نعتیں اور نعتوں میں زمین آسمان کے کلابے نہ ملاتا رہے، وہ رسول اللہ کا دین پہلے خود پریکٹس کرے اور پھر دوسروں تک پھیلائے. یہ رسول اللہ کا مشن ہے. سراج منیرہ، یہ نور جو رسول اللہ کے ذریعے اس دنیا تک پہنچایا گیا، اس نور کو ہر جگہ پہنچایا جائے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو، بِأَنَّ، کہ بے شک، لہم، ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرا، فضل ہے بہت بڑا. اب یہ پھر خوشخبری کی، کیونکہ رسول اللہ مبشر تھے تو کہا گیا ہے کہ مومنوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لے آئیں، جو رسول اللہ کی باتوں پر ایمان لا کے اس پہ عمل کرے. عمل صالح بھی تو ایک شرط ہے نا ایمان کی. تو اگر مومن ہے تو پھر وہ بعمل بھی ہے. تو مومن جو ایمان لا کر عمل صالح کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضلاً کبیرہ تیار کر رکھا ہے. یہ فضلاً کبیرہ کیا ہے؟ دنیا کی تو ہر چیز قلیل ہے، یہ آخرت پہ جنت ہے. دنیا میں بھی دیکھیں، جو رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لے گا، ایکسیپٹ کر لے گا، تو دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت، ایمان، وہ مل جاتا ہے. ہاں، اس کے بعد اگر آپ کوئی مادی نعمتیں دیکھیں تو اس میں ہاں صحت بھی نعمت ہے. ٹھیک ہے، آپ کا گھر بار، آپ کے رشتہ دار، اولاد، رزق، سارے کا سارا رزق آپ کی نعمت ہے. لیکن ان سب کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں. تو دنیا میں بھی مل گئی سب سے بڑی نعمت، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ فضلاً کبیرہ، اللہ کا بڑا فضل. دنیا میں بھی ہیں فائدے، لیکن یہ آخرت کی، کیونکہ کبیرہ کی بات ہے نا، تو بڑا فائدہ آخرت کا فائدہ ہے. دنیا میں ہدایت ملے گی، جب ہدایت ملے گی گناہ نہیں ہوگا، دل میں کوئی گلٹ نہیں ہوگا، سکون ملے گا. جو اللہ کے دین پر ہوگا اسے اللہ کی مدد ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں فضلاً کبیرہ، جنت ملے گی. مومنوں کے لیے جنت ہے، اور کافروں منافقوں کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی ان کی بات نہیں سننی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا کیا انجام ہوگا. ولا، اور نہ، تطع الکافرین، آپ تو اطاعت کرنا، توئے واو آئین اس کا روٹ ورڈ ہے. اور نہ آپ اطاعت کیجئے کس کی؟ کافرین، کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی. ودع، اور نظر انداز کر دیجئے. ودع کیا ہوتا ہے؟ یہ جسے ہم وداع کہتے ہیں نا، یہ عربی میں وداع ہوتا ہے، حجۃ الوداع ہوتا ہے، ہم اردو میں حجۃ الوداع کہتے ہیں. تو یہ وہی ہے، کسی چیز کو پرسکون طریقے سے چھوڑ دینا، یہ ہوتا ہے وداع. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے پرسکون طریقے سے چھوڑ دینا، ایک ہوتا ہے خوبصورتی سے چھوڑنا. وہ انشاءاللہ آگے ہم آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں سراحن جمیلہ کی بات آئے گی کہ جب بیویوں کو آپ نے چھوڑنا ہے، جسے طلاق کا ایک حکم جو اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی ہے، تو اس میں بھی کسی کی تذلیل کر کے نہ چھوڑا جائے، خوبصورتی سے چھوڑا جائے. وہ اور طرح کا ورڈ ہے. ہر لفظ جو ہے نا قرآن کا، وہ اپنے اندر ایک الگ ہی معنی، اردو میں جو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں ملتے جلتے ورڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کا ڈیپ ڈاؤن میننگ مائنیوٹ ڈفرینسز ہوتے ہیں جو اس کو ایگزیکٹلی ایکسپلین کرتے ہیں سچویشن کو. تو یہاں پہ وداع پرسکون طریقے سے چھوڑنا ہے، یعنی کہ چھوڑ بھی دینا ہے، ایک تو اگنور بھی کر دینا ہے، اور
کیا کرنا ہے؟ ان سے لڑنا بھی نہیں ہے، پرسکون طریقے سے تو یہی چھوڑنا ہوتا ہے نا. اور ناپتات کیجئے کافروں کی اور منافقوں کی، ودع، اور نظر انداز کیجئے اذاہم، ان کی اذیت رسانی کو. اذیت اسی سے نکلا ہے، اذاہم، ان کی اذیت رسانی کو. وتوکل، اور توکل کیجئے علی اللہ، اللہ پر. یہ توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل بھی ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ. مگر کیسا بھروسہ؟ کیسا بھروسہ؟ جو انسان کسی پر کرے کسی خاص فائدے کے حصول کے لیے اور کسی نقصان سے بچنے کے لیے. تو ہم ہر طرح کے ایمان کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ہر طرح کے نقصان سے ویسے تو، لیکن ایمان کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے نا. ہر طرح کا نقصان، دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے بھی ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور ہر طرح کے فائدے، دین کا فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ، ایمان کا فائدے کے لیے بھی ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ توکل کیا ہے؟ دل کی کیفیت ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، دل سے اللہ تعالیٰ پر آپ اپنا سارا کچھ چھوڑ دیں. اس کا لیکن یہ دل کی کیفیت ہے، یہ جسم کی، باقی جسم کی کیفیت نہیں ہے. سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا اور ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جانا، یہ توکل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ مومنوں کو تو خوشخبری دیں، کافروں منافقوں. کیونکہ دیکھیں پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ جاہلیت کی رسومات جو توڑنی تھیں، تبنیت کے یہ جو قانون آئے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ سگے بیٹے جیسا، حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہوتا، اس کی بیوی حقیقی بہو جیسی نہیں ہوتی، اس سے شادی کی جا سکتی ہے. تو منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا تھا. تو یہ آیات آئیں کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کریں. یعنی کہ وعدہ ان کو، ان پر دل برا نہ کریں، ان پر کڑے نہیں، اور پھر پرسکون طریقے سے چھوڑ دینا. یعنی کہ لڑنا جھگڑنا بھی نہیں، جواب نہیں دینا، اگنور کر دیں، بس نظر انداز کریں. ٹھیک ہے؟ ان کی اذیت رسانی کو، اور اللہ پہ بھروسہ کریں. آپ کا فائدہ نقصان جو ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کریں. اور وہ بھروسہ کیسا؟ کہ فائدے کے حصول کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے. یہ ہوتا ہے توکل. لیکن یہ دل کی کیفیت ہے، جسمانی کیفیت نہیں ہے. رسول اللہ نے دیکھیں اللہ پہ توکل کیا. ٹھیک ہے؟ ساری زندگی اللہ کے توکل کی تصویر تھی رسول اللہ کی، لیکن اسباب اختیار کیے. تو اسباب، دنیاوی اسباب اختیار کرنے ہیں. دنیا بنائی ہی اس لیے گئی ہے، اسباب کے ذریعے دنیا چلتی ہے، زندگی چلتی ہے. تو اسباب اختیار کرنے ہیں. جنگوں میں زرہ پہنی، خرد پہنی. وہ جیسے غزوہ احد میں بھی آتا ہے نا کہ عبداللہ بن جراح نے اپنے دان سے نکالی تھی رسول اللہ کے گال پہ جو ایک خرد کا کیل لگ گیا تھا، اور ان کا دان ٹوٹ گیا. دوسری نکالی تو دوسرا دان ٹوٹ گیا. تو سر پہ بھی وہ ہیلمٹ سا پہنا ہوا تھا، زرہ بھی پہنی ہوئی تھی. رسول اللہ نے دین کو پھیلانے کے لیے بھی محنت کی. اللہ نے دین کو سربلند کرنا تھا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دین ہی سربلند رہے گا، یہی غالب آئے گا، دین اسلام ہی غالب آئے گا. مگر کیا رسول اللہ نے تبلیغ نہیں کی؟ صلح حدیبیہ کے بعد کتنے جگہوں پہ لیٹرز بھیجے، اور جس علاقے میں بھی جاتے تھے، سریا کے لیے جاتے تھے، غزوہ کے لیے، تو وہاں پہ پہلے لوگوں کو پیغام پہنچایا جاتا تھا اللہ کے دین کا، اسلام کی دعوت دی جاتی تھی. تو تبلیغ کی ہر جگہ کی. توکل سے کیا ہوتا ہے؟ جو کوشش انسان کر رہا ہوتا ہے نا، وہ جو جسمانی کوشش ہوتی ہے، دل سے اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، تو وہ جو جسمانی کوشش ہوتی ہے نا، اس میں برکت ہو جاتی ہے. اور اللہ کے ہاں وہ کوشش میں آپ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، آپ کو اپنا گول ملا کہ نہیں ملا، لیکن اللہ کے ہاں وہ کوشش قبول ہو جاتی ہے اگر اللہ پہ توکل کر کے آپ نے کوشش کی ہے. لیکن اگر آپ اپنے میں ہی بہت بڑے بنے بیٹھے ہیں کہ میری ہی کوئی لیاقت ہے اور میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں اور میں کوشش کروں گی اور پھر سارا کام منٹوں میں ہو جائے گا، تو ایسی کوشش جتنی چاہے زیادہ ہو لیکن وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. جیسی بھی کوششیں ہیں، کوشش تو کرنی ہے. انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، ساری زندگی انسان کی کوشش ہی ہوتی ہے. انا خلقنا الانسان فی کبد، مشقت میں پیدا کیا ہے انسان کو. لیکن توکل اللہ پہ، کوشش اپنی، توکل اللہ پہ، تو پھر دل مطمئن ہو جائے گا. کامیابی ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے، دل انسان کا مطمئن ہو جاتا ہے.
تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا کہ کافروں منافقوں کی بات کو نظر انداز کریں، ان کی باتوں کو چھوڑیں، دل پہ نہ لیں، نہ انہیں جواب دینے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں، یہ پروپیگنڈا اس قابل بھی نہیں کہ ان کا جواب دیا جائے۔ ان کا جواب دینے لگے تو اتنے اہم کام جو رسول اللہ نے کیے وہ کیسے ہوتے؟ تو ایسے لوگوں کو آج بھی ہر داعی کے لیے اس میں سبق ہے کہ اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے تو جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور بات کی کھال اتارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان کو اگنور کر دینا چاہیے۔ کسی کو گھر میں اگر مسائل ہے، وہ آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے، اپنے شوہر اور بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا ہے، تو جو ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کی لائف پہ بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں، ان کو اگنور کریں۔ وہ چلیں گے ساتھ ساتھ، زندگی کا حصہ ہے نا، مشقت آپ پہ لکھ دی گئی ہے، لیکن ان کو اگنور کرنے سے وہ چھوٹے رہتے ہیں۔ جب آپ ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں تو وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، آپ کے اپنے دماغ میں وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، اصل میں وہ اتنے بڑے ہوتے نہیں۔ تو ان مسائل کو اوائڈ کریں، اوائڈ کریں، ہر طرح کے مسائل کو اوائڈ کریں۔ کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں اوائڈ کریں؟ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ وکیل۔ جب وکیلا کیا ہوتا ہے؟ اور کافی ہے اللہ وکیلا، کارساز، سارا کرتا دھرتا تو اللہ ہے۔ وکیلا کا ایک معنی حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ ساری حفاظتیں اللہ کی طرف سے ہے، آپ کے جان کی، آپ کی عزت کی، آپ کے مال کی، آپ کے سکون کی، ہر چیز کی حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے۔ تو لوگوں کی باتوں سے کیا 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 غم کرنا؟ لوگوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی، وہ اتنی ویلیبل نہیں ہوتی کہ ان پر غم کیا جائے اور اپنا قیمتی وقت اور صلاحیت ویسٹ کی جائے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے وکیل۔ یہاں پہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے، اور سبق ہم سب کے لیے، کہ ان کی باتوں کو چھوڑیں، اللہ وکیل کافی ہے، اللہ کارساز کافی ہے۔ اللہ نے آپ کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، ان کی باتوں سے دل برا نہ کریں، ان کو اگنور کریں، چھوڑیں ان کو، اور اپنے مشن میں آگے بڑھیں۔ پھر اب آگے نکاح سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ پہلے جیسے ہم نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں ڈیٹیل سے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، تو اب کچھ اور باتیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے جو نکاح تھے، 9 بیویاں ہیں اور نکاح ہیں اتنے، تو جو نان مسلمز ہیں اور ایون کے کمزور ایمان والے مسلمز بھی ایسے کوشچنس کرتے رہتے ہیں، اتنے نکاح کیوں؟ لیکن 4 کی اجازت ہے، اتنے نکاح کیوں؟ یہ کیوں؟ وہ کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ عام انسان نہیں تھے، ان کی ذمہ داریاں عام انسان جیسی نہیں تھی، ان کو بہت سے شرعی امتیازات دیے گئے ہیں جو عام امتی کو نہیں دیے گئے۔ ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ کے لیے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو عام انسان کے لیے نہیں تھی، عام مسلمان کے لیے نہیں تھی۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کیا احکامات ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں پہلے آیت نمبر 49 کا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب نکحتم المؤمنات، نکاح کرو تم مومن عورتوں سے، ثم پھر طلقتموہن، طلاق دے دو تم انہیں، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے تمسوہن، تم چھو انہیں۔ یہاں پہ چھونے سے مراد میم سین سین مس چھونا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چھونے سے مراد جماع ہے۔ ٹھیک ہے؟ جماع ہے میاں بیوی کا خاص ازدواجی تعلق ہے۔ اس سے پہلے کہ تم چھو انہیں، فما تو نہیں، لکم تمہارے لیے، علیہن ان پر، من عدت کوئی عدت، تعتدونہا، تعتدونہا کہ تم شمار کرو اسے، ادب سے ہے نا، عدد سے، آئین دال دال، کہ تم شمار کرو اسے۔ ادب نہیں، ادب جو ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے، جیسے شیطان کو ادب مبین کہا گیا ہے، یہ عدد سے ہے، آئین دال دال، شمار کرنا۔ تعتدوہن کہ تم شمار کرو اسے، فمتعوہن تو کچھ فائدہ دو انہیں، وسرحوہن اور رخصت کرو انہیں۔ اب یہ دیکھیں رخصت کا معنی آ گیا، چھوڑ دینے کا معنی آ گیا، سراحا جمیلا، رخصت کرنا جمیلا، بھلے طریقے سے۔ اب رخصتی کے بغیر اگر طلاق ہو جائے، یہ اس کی بات ہے۔ یہاں پر نکاح تم کا جو معنی ہے نا، وہ صرف نکاح کرنے کا آیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پوری شادی، اس میں رخصتی مراد نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں، سب مومنوں کے لیے یہ حکم ہے، اور اس کی ایک مثال رسول اللہ کی زندگی سے بھی ہمیں ملتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نکاح کرو تم
مومن عورتوں سے، کتابی عورتوں سے نکاح پر بھی یہی حکم ہے، لیکن مومن عورتوں سے نکاح جو ہے پسندیدہ ہے، ظاہر ہے، تو اس لیے مومنات کا لفظ استعمال کیا گیا۔ رسول اللہ کو اہل کتاب سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو اہل کتاب رسول اللہ کی بیویاں بنی وہ انہوں نے اسلام قبول کیا پہلے، جیسے صفیہ رسالہ عنہا تھی، وہ خوئی بن اخطب جس کا ذکر ہم نے بہت زیادہ کیا غزوہ بنو قریظہ میں، یہودی عالم تھا وہ، لیکن غزوہ بنو قریظہ میں مارا گیا۔ بنو قریظہ والوں کے ساتھ تھا تو بنو نذیر کا خوئی بن اخطب، صفیہ بنت خوئی ان کا نام تھا، صفیہ رسالہ عنہا کا، کیونکہ اس نے وہ ایک میجر شخص تھا ابو رافع اور یہ خوئی بن اخطب، جس نے بھڑکایا تھا بنو قریظہ کو اور قریش کو کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کر دے غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں۔ تو اہل کتاب سے رسول اللہ نے شادیاں نہیں کی، انہیں پہلے اسلام قبول کرنا پڑا کیا، انہیں آفر کی گئی کہ آپ اسلام قبول کریں تو آپ سے نکاح کر لیا جائے گا۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہا کا تو جو حق مہر تھا وہ ان کی آزادی تھی، کہ ان کو آزاد بھی کیا گیا اور پھر اسلام قبول انہوں نے کیا اور رسول اللہ نے پھر ان سے نکاح کیا، کہ وہ ظاہر ہے ایک اعلیٰ خاندان سے تھیں۔ ویسے تو یہ غزوہ خیبر، کیونکہ غزوہ خیبر میں آباد تھے نا بنو نذیر اور بنو قینقاع، جب چلے گئے تھے جلا وطن ہو کے، تو صفیہ علیہ السلام وہیں تھیں، ان کے شوہر بھی مارے گئے، شوہر بھی، تو یہ لونڈی غلام بن کے آئی تھی غزوہ خیبر کے غلاموں میں، ان کے قیدیوں میں، لیکن رسول اللہ نے ان کے رتبے کا خیال کرتے ہوئے صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا اور کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو آپ سے نکاح کیا جائے گا۔ تو وہ جو آزادی تھی وہ ان کا حق مہر ٹھہری تھی، اور انہوں نے اسے قبول بھی کر لیا، اور وہ بعد میں خالص مومنہ بھی تھی۔ تو یہ رسول اللہ کی ایک بہت عمدہ اخلاق کی نشانی ہے۔ کون کرتا ہے اتنے بڑے دشمن کی بیٹی سے نکاح، اور پوری تعظیم کے ساتھ پوری عزت دی گئی انہیں۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ رسول اللہ نے کبھی کسی کے وقت میں کمی نہیں کی، کسی کی تعظیم میں کمی نہیں کی۔ تو یہ بہت اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے، ان کا اخلاق بہت بلند تھا رسول اللہ کا۔ تو صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے قبول کیا، اور پھر وہ رسول اللہ کی غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ کی زوجیت میں ریحانہ جو تھی وہ کچھ کہتے ہیں کہ 5 ہجری میں، کچھ کہتے ہیں غزوہ خندق سے واپسی پر غزوہ بنو مستلق ہوا، تو یہ بنو مستلق کے قبیلے سے تھیں ریحانہ رضی اللہ عنہا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے 100 خاندان ان کے قبیلے کے قید کیے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ کی سے نکاح ہو گیا، رسول اللہ کی زوجیت کو قبول کیا، ان کی بھی آزادی حق مہر تھی ان کا، تو ان کے وہ 100 جو خاندان تھے اس کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ اپنے قبیلے والوں کے لیے کتنی بابرکت ثابت ہوئی، صرف اس لیے کہ اسلام کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کسی پہ، کسی بھی قبیلے، کسی خاندان پہ جبر و تشدد کے لیے آیا ہے۔ اسلام کا مقصد اسلام پھیلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلند کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ علاقے فتح کرنا اور لوگوں کو اذیت دینا، لوگوں کو سپریس کر کے رکھنا، جو اکثر فاتح کرتے رہے ہسٹری میں، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ تو لوگوں کو، یثامہ سمامہ بن اسال جو تھے، یمامہ کے جو سردار تھے، تو وہ کیسے، وہ رسول اللہ کو قتل کرنے آئے تھے، لیکن رسول اللہ نے 3 دن جب انہیں مسجد نبی میں قید رکھ کے باندھا رکھا تھا نا ستون سے، پہلے دن آئے، دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، ایک ہی بات پوچھی کہ تم میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے میں خیر ہے، اگر آپ آزاد کر دیں گے، اور اگر مجھے قتل کر دیں گے تو آپ کو قصاص دینا پڑے گا، کہ میں ایک امپورٹنٹ شخصیت ہوں، اور اگر احسان کریں گے تو آپ مجھے مطلب کہ احسان کا قدر کرنے والا پائیں گے۔ تو تیسرے دن رسول اللہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ پیسہ مانگتے ہیں تو پیسہ مل جائے گا، یہ آپشن دی تھی، لیکن اسلام پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ پیسہ اکٹھا کرتے، ہاں بھی اتنا اتنا اپنی اتنی غلہ ہمیں پہنچا دو۔ گیہوں جو ہے وہ بہت بڑا سپورٹر تھا، ایکسپورٹر تھا، جو یمامہ تھا گیہوں کا، مکہ بھی ایکسپورٹ کی جاتی تھی گیہوں یمامہ سے، لیکن رسول اللہ نے ایسی کوئی کمٹمنٹ، ایسا کوئی اگریمنٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام قبول نہ کرایا تو پھر اسلام کا اور کیا مقصد ہے پیچھے؟
اسلام کا مقصد تو انسان کو مسلم بنانا ہے، اللہ کا فرما بردار بنانا ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن۔ مومن کا مطلوب تو شہادت ہے، ٹھیک ہے، یہ کشور کشائی اور یہ مومن کا مطلوب نہیں ہوتے۔ بہرحال جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے، پھر طلاق دے دو تم انہیں۔ اب نکاح ہو گیا اور طلاق دے دی، اس سے پہلے کہ تم چھو انہیں، لیکن جمع نہیں ہوا اور کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، تو پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ عورت پہ عدت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی عورت پہ عدت نہیں ہے، جیسی طلاق ملے وہ اگلا نکاح کر سکتی ہے، لیکن عورت کے حقوق کا تحفظ ضرور ہے۔ تو کچھ فائدہ دو انہیں، اگر تو حق مہر متعین ہو چکا ہے تو پھر آدھا مہر دیا جائے گا اس صورت میں۔ یہ ہم نے ڈیٹیلز کی پہلے ہی پڑھی ہیں، پچھلی صورتوں میں بھی، سورہ نساء میں بھی اس کے بارے میں بات آئی تھی۔ تو عدت نہیں ہے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ میں 228 آیت میں تھا کہ طلاق کی عدت 3 ماہ ہے جمع کے بعد، ٹھیک ہے، لیکن جمع کے بغیر عدت نہیں ہوتی، لیکن حق مہر ہوتا ہے۔ اگر حق مہر متعین ہے نا تو پھر آدھا ہوگا، لیکن اگر حق مہر متعین نہیں ہے تو پھر یہ بتایا گیا ہے فَمَتِّعُوهُنَّ، تو کچھ فائدہ دو، کیونکہ یہ ایک ایموشنل ٹراما ہے عورت کے لیے، تو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دینا چاہیے، اور رخصت کرو انہیں، رخصت کرنا بھلے طریقے سے۔ اور متع طلاق جسے کہتے ہیں نا، کہ متع طلاق ضرور دینا چاہیے اگر حق مہر متعین نہیں بھی کیا گیا تو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق بائنہ دی، اور یہ جو متع طلاق تھا، یہ 20,000 دینار، 10,000 دینار تھا یا 20,000، کافی بڑی رقم تھی وہ، اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی، وہ بھجوائی۔ تو اس عورت نے کہا کہ جو شخص مجھ سے چھوٹ گیا ہے، یہ قیمت تو بہت حقیر ہے اس کے سامنے۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے کہا اگر میں طلاق بائنہ نہ دی ہوتی تو میں رجوع کر لیتا، لیکن وہ طلاق دے چکے تھے۔ اور اس میں وہ جو ہر مہینے طلاق دینے کا ایک پروسیجر ہے 3 حیض تک، وہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب ہوا ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، تو پھر جب طلاق دے دی تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کے بعد فوراً جو عورت ہے وہ نکاح کر سکتی ہے، ہاں، لیکن مہر کے لیے کہا گیا ہے کہ متع مہر ضرور دیا جائے، اور انہیں رخصت جب کیا جائے تو بھلے طریقے سے رخصت کیا جائے۔ اب اس سلسلے میں، اس آیت کے سلسلے میں بخاری میں ایک روایت آتی ہے، امام اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی نے آپ کے ہاتھ سے پناہ مانگی تھی، یعنی کہ ان کے کیس میں کیا ایسا ہوا کہ رسول اللہ نے کسی کے ساتھ تعلق قائم ہی نہیں کیا اور اسے طلاق ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے اسٹوڈنٹ تھے، یہ بھانجے تھے اور اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ جون کی بیٹی امائمہ یا اسما، امائمہ بن شراحیر بھی نام آتا ہے، امائمہ یا اسما جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد جب ان کے پاس گئے تو وہ کہنے لگی میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت بڑے کی پناہ لی ہے، لہٰذا واپس چلی جاؤ، طلاق ہو گئی۔ امائمہ جو تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت قبول نہیں کی تھی، تو یہ ایک ہمیں روایت ملتی ہے بخاری کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور رسول اللہ کا میں کہتی ہوں رسول اللہ کے کیریکٹر، وہ آج کل ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ٹرو جینٹل مین، تو رسول اللہ سے بڑا کوئی جینٹل مین نہیں۔ یہ صفیہ بنت اخوئی بن اخطب کا جو میں بتا رہی ہوں کہ انہیں وہ یہود خیبر کی فتح خیبر میں وہ قیدی بن کر آئیں، اور رسول اللہ نے انہیں آزاد کیا کہ اگر آپ اسلام قبول کرتی ہیں تو میں آپ کو آزاد کر کے، آزادی آپ کا مہر ٹھہرے گی، انہوں نے اسے قبول کیا، ان سے شادی کی۔ ان کے ساتھ بھی اگر آپ ان کی رسول اللہ کی سیرہ میں واقعات ایک دو آتے ہیں کہ وہ کسی غزوہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھیں، کسی سفر میں،
تو ہائٹ ان کی تھوڑی کم تھی، تو جب وہ چڑھنے لگتی تھیں اپنے ہودج پہ یا اونٹ پہ، تو رسول اللہ اپنا گھٹنا فولڈ کر لیتے تھے. چھوٹی چھوٹی روایت آتی ہیں نا، بہت زیادہ ڈسکرپٹیو، تو وہ چیزیں ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہیں. لیکن سیرہ کے مختلف پہلو کہیں نہ کہیں سے ہمیں ملتے ہیں جو مختلف لوگوں نے کوٹ کیے. تو اپنا گھٹنا فولڈ کرتے تھے، وہ اس پہ پیر رکھ کے چڑھتی تھیں. وہ ایک جنگی قیدی بن کے آئیں، ان سے نکاح کیا گیا، لیکن جب وہ زوجیت میں آ گئی تو ان کی ویسی تعظیم تھی جیسے باقی ازواج کی تھی. ویسی قرآن اندازی میں سفر میں جب جاتے تھے رسول اللہ تو قرآن اندازی کرتے تھے، اس قرآن اندازی میں تمام ازواج شامل ہوتی تھی. تو رسول اللہ کا جو کیریکٹر تھا، یہ ایسے ہی نہیں، یہ سب خواتین جو تھیں وہ رسول اللہ کو نفقہ چھوڑنے کو تیار تھیں، اپنا فدا کرنے کو تیار تھیں، مگر رسول اللہ کا انہیں ساتھ چاہیے تھا. اور جس نے سمجھا نہیں رسول اللہ کے رتبے کو، اب انہوں نے کہا میں پناہ چاہتی ہوں، تو رسول اللہ نے کہا تم جاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک تو عورت کا رضامند ہونا کس قدر ضروری ہے. یہ زبردستی کا شوہر بننا اسلام کا طریقہ نہیں ہے. عورت کی مرضی سب سے پہلے تو ولی کو ہی چاہیے کہ اس کی مرضی معلوم کرے. اس کی چاہت کی بہت امپورٹنس ہے دین میں. اسی طرح اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے عورت نہیں ساتھ رہنا چاہتی. یا ایک ایسے ہمیں قصہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک خاتون آئی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں میرے شوہر دین کے لحاظ سے، میں نے ان میں کوئی مسئلہ نہیں پایا، لیکن میں ان کو پسند نہیں کرتی، میں یہ ازدواجی رشتے میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کی طلاق کرا دی تھی. کہ عورت کی مرضی کی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. عورت کے حقوق بہت زیادہ سیکیور کیے گئے ہیں اسلام میں. اسی طرح اگر عورتوں کی طرف سے کوئی چیز چھپائی جاتی ہے اور وہ نکاح کے بعد عیاں ہو جائے کہ مرد نے دیکھ لی اور وہ پہلے نہیں بتائی گئی تھی، اور وہ کہ میں نے نہیں اس رشتے کو نبھانا، وہ بھی طلاق دے سکتا ہے. جیسے عورت کے کیس میں یہ اس کو ہی رائٹ ہے، اس طرح مرد کو بھی رائٹ ہے. ہمارے بہت مطلب قریب کے سرکل میں ایک میں نے ایسا قصہ سنا کہ وہ خاتون جلی ہوئی تھی اور انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کی باڈی آدھی جلی ہے، اور ویسے ایسے دیکھنے سے چہرے پہ نہیں کوئی نشان تھا، اور لیکن جسم پہ نشان تھے. تو وہ نباہ تو کسی طرح کر لیا انہوں نے، شوہر نے، لیکن زندگی کچھ اتنی خوشحال نہیں گزری، اور 4 بچوں کے بعد ان کی ڈیورس ہو گئی. اور اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ یہ بہت بڑی بات چھپائی گئی، وہ عورت بھی راضی نہیں تھی ان اپنے شوہر سے. تو ایسی چیزیں کبھی نہیں چھپانی چاہیے. اتنا بڑا رشتہ، اتنا جس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مودہ رحمت، محبت و رحمت رکھ دی ہے، اس رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ نہیں رکھنی چاہیے. اسی لیے کہا گیا کہ ایک نظر دیکھ لو. یہ اسلام کا طریقہ ہے، لیکن ایک نظر دیکھنے کو لمبی لمبی کالز اور لمبی لمبی میٹنگز کے لیے نہیں کہا گیا. ایک نظر دیکھ لو، دکھا دیا جانا چاہیے. عورت جس لڑکی سے شادی کرنی ہے، لڑکے کو بھی دکھا دینی چاہیے اور لڑکی کو بھی دکھا دینی چاہیے کہ بعد میں اس طرح کے مسائل نہ ہوں. بہت سے مسائل ایسے سنے گئے ہیں. ایک ہمارا فرینڈ سرکل میں ہی ایک تھیں، انہوں نے جب اپنے شوہر کو شادی والے دن دیکھا بارات کے ساتھ ہی، تو انہوں نے اپنا منہ وغیرہ سب کچھ دھو لیا کہ یہ میرا شوہر ہے، غصے میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسلام نے جو انسان کو، عورتوں مردوں کو رخصتیں دی ہیں نا، اس میں بھی بہت بڑی لاجک ہے. ایک نظر دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، دکھا دینا چاہیے، ولی کو بھی دکھا دینا چاہیے. اور اسی طرح ایسے قصے بھی سنے گئے ہیں کہ نکاح ہوا تھا، لڑکا باہر تھا، اور باہر ہی اس نے ذہن بنا لیا کہ مجھے نہیں رہنا ہے اس کے ساتھ، اور ایسے طلاق ہو گئی. تو بغیر رخصتی کے طلاق ہو گئی، تو اس میں عدت نہیں ہوگی. لیکن کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرنا چاہیے عورت کو. اسے بالکل خالی ہاتھ کر کے رخصت نہیں کرنا چاہیے. کوئی لباس یا آپ کہہ لیں کہ کچھ زیور، کوئی بھی گفٹ ہو سکتا ہے، تو وہ دے کر ہی رخصت کرنا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 50 میں ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم، احللنا حلال کر دی ہم نے، لکا آپ کے لیے، ازواجکا بیویاں آپ کی، اللاتی وہ جنہیں، آتیتا دیے آپ نے، اجورہن مہر ان کے، وما اور جن کا، ملکت مالک ہے، یمینو کا
دایاں ہاتھ آپ کا، مما اس میں سے جو، افا اللہ لوٹایا، فے ہوتا ہے کیا؟ لوٹانا، اور مال فے بھی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے نا، ایک مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فے ہوتا ہے۔ مال غنیمت جو جنگ کر کے ہاتھ آتا ہے مال، لیکن مال فے جو بغیر جنگ کے ہی مال ہاتھ آ جاتا ہے، بس وہ مال ہوتا ہے اور مسلمانوں کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور جن کا مالک ہے دایاں ہاتھ آپ کا، اس میں سے جو لٹایا اللہ نے آپ پر، وہ بناتی اور بیٹیاں امی کا، آپ کے چچا کی، وہ بناتی اور بیٹیاں اماتی کا، آپ کی پھوپھیوں کی، وہ بناتی اور بیٹیاں حالی کا، خولی کا، آپ کے ماموں کی، وہ بناتی اور بیٹیاں خولاتی کا، آپ کی خالاؤں کی، اللاتی وہ جنہوں نے ہاجرنا ہجرت کی، معاکا آپ کے ساتھ، وامرأتم مؤمنتن اور کوئی عورت مومنہ، ان اگر، ان وہبت اگر وہ ہبا کر دے، نفسہا اپنے نفس کو، للنبی نبی کے لیے، ان اگر ارادہ کرے، النبی نبی، ان یستنکحہا کہ وہ نکاح کرے اس سے، نکاح اس کا روٹ ورڈ ہے نون کاف ہا، ہا مونس کی ضمیر ہے اس سے، ان یستنکحہا کہ وہ نکاح کرے اس سے، خالصتاً خالصتاً خاص ہے، لکا آپ کے لیے، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، قد یعنی یہ آپ کے لیے خاص ہے، آپ یہ سب کر سکتے ہیں، آپ اتنے سب نکاح کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور مہر دے کے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ کو مہر بھی ان کو ایگزمپٹ کر دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو مہر اور جو بھی یہ ساری شرائط ہیں وہ چاہے نہ پوری کرے، لیکن رسول اللہ نے اپنی ازواج کو مہر دیا تھا کہ وہ نکاح کریں اسے، خالصۃ لک خاص ہے آپ کے لیے سوائے مومنوں کے، تحقیق جان لیا ہم نے جو، فرضنا فرض کیا ہم نے، علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما اور جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانہم دائیں ہاتھ ان کے، لکیلا تاکہ نہ، یکونا ہو، علیکا آپ پر، حرج حرج کوئی تنگی، وکان اللہ اور ہے اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔